او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا اور جنت کی سیڑھیاں. ارے بولو نا. وکیل صاحب سے نے کہا جائے گا او وکیل صاحب جھوٹ بولتا جا جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتا جا. ارے بولو نا یار. حافظ جی 5000 والا. میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہے منظور پٹیل صاحب. کہ صرف ایک ملا ہے؟ نہیں، میں میڈیکل کالج کا پروفیسر بھی ہوں، ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. میں مہاراشٹر کا کانگریس کا اسپوک پرسن ہوں، تینوں پارٹیاں شیو سینا، این سی پی اور کانگریس کا میں ترجمان ہوں. یہ 3 بچے مولانا حافظ قرآن بنے ہیں. او افضل پور والو، اب یہ جملہ سن لینا، ان کے مقام کو دنیا نہیں جانتی. لوگ کیا کہیں گے ان کو؟ حافظ جی 5000 والا ہے نا. ارے ہماری قیمت یہ ہے نا تمہاری نگاہوں میں. 10,000 والا امام صاحب، اس سے زیادہ ہماری حیثیت تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن مولانا میں بالکل سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کوئی بات نہیں، یہ سمجھے نہ سمجھے کوئی بات نہیں. مولانا سنو، تم سمجھو نہ سمجھو، لیکن یہ حافظ قرآن جو آج مدرسے فلاں نے تیار کیا ہے، ان حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ اور میری بیٹیوں اور میری بہنوں، تم بھی بڑی تعداد میں ہو. اور میں آپ کو بتا دوں پٹیل صاحب، یہ جتنے مرد ہیں ان سے ڈبل وہاں پر عورتیں ہیں. کیوں؟ تو میری بیٹیوں سنو، اگر تمہارا بیٹا بھی حافظ قرآن بن رہا ہوگا، اور سنو افضل پور والو، یہ حافظ قرآن جو بنے ہیں ابھی ان کو انعام دیا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس انعام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر کوئی گلبرگہ میں 12th میں اگر 98% لا لے اور نیٹ میں 650 لا لے، پورے گلبرگہ میں دھوم مچ جاتی ہے. صحیح بات ہے نا؟ دھوم مچ جاتی ہے. گولڈ میڈل انعامات ملتے ہیں. لیکن چلو آؤ، اور میرے تینوں بچوں جو حافظ قرآن، ذرا ہاتھ اٹھاؤ کون کون بنے. اور میرے پیارے بچوں سنو، اب ان کا مقام کیا؟ افضل پور والوں تم بھی سنو. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا یہ حافظ قرآن جو قرآن کو یاد کر چکے ہیں، کل حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اور حافظ قرآن کو اللہ یہ کہے گا یا حافظ القرآن، او قرآن کے حافظ، او قرآن کے یاد کرنے والے، اقرا اقرا، جو قرآن کی آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. کہو حضور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ حافظ جی سے کہے گا او حافظ قرآن، وہ جو آیتیں تو مدرسے میں یاد کرتا تھا، وہ جو آیتیں تو تراویح میں پڑھتا تھا، وہ جو آیتیں تو مصلی پر پڑھتا تھا، اے حافظ قرآن تو نے میری کتاب کو یاد کیا. اب تیرا یہ مقام ہے کہ جو آیتیں تجھے یاد ہے وہ پڑھتا جا ورتقی ورتقی، اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. افضل پور والوں سنو، ہم اس تعلیم کو معمولی سمجھتے ہیں. میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں مولانا میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہیں منظور پٹیل صاحب. یہ جملہ سنو، اگر آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ مفتی ہارون یہ اوریجنل مدرسے کا مال ہے، کائے کا مال ہے؟ اوریجنل، نو مکسنگ. لیکن یہ سن لو، اگر کسی کو یہ لگتا ہوگا کہ مدرسے کیا پیدا کرتے ہیں، مدرسے بہت کچھ بنا دیتے ہیں. یہ مفتی ہارون ندوی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک ملا ہے، نہیں، میں میڈیکل کالج کا پروفیسر بھی ہوں، ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں. میں مہاراشٹر کا کانگریس کا اسپوک پرسن ہوں، تینوں پارٹیاں شیو سینا، این سی پی اور کانگریس کا میں ترجمان ہوں. میں مہاراشٹر کا جمعیت علماء کا نائب صدر ہوں. میں ایک چینل کا مالک ہوں، میں ایک پیپر کا مالک ہوں. الحمدللہ 3 اسکولیں اور کالجز ہیں، میں ان تمام کا مالک ہوں. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا مولانا، ان کو کیا لگتا مدرسے میں کیا بنتے، ایسا بولنا پڑتا کبھی کبھی. مدثر صاحب سمجھ رہے آپ؟ حافظ قرآن مدرسے میں بنتا ہے. اور مولانا یقین ہے میرا،
میں بڑے شان سے کہتا ہوں کہ میرا مدرسے کا بچہ اگر حافظ قرآن بنے گا، عالم بنے گا، تو مولانا میرا یقین ہے کہ جب نبی نے کہہ دیا زمین پر سب سے اونچا مقام یہ ہے، تو میرا یقین ہے کہ حافظ قرآن بچہ جس لائن میں دنیا کی جائے گا، قرآن کے علم کی برکت سے اللہ اس کو اس لائن میں کامیاب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، میں میڈیا میں گیا، حالانکہ ہماری لائن وہ ارے بولو نہیں تھی، مگر ظلم کے خلاف بولنا، ظالموں کے خلاف بولنا خون کے قطرے قطرے میں شامل تھا۔ لوگ بولنے نہیں دیتے تھے، جس کے اسٹیج پر جاؤ وہ روکتا تھا، تو میں نے کہا اپنے اسٹیج بنا لو۔ نہیں سمجھا؟ میڈیا میں گیا، 3 سال کے اندر نفرتوں کے اس خطرناک دور میں گورنر ہاؤس میں گورنر کے ہاتھ سے ستکار و سمان کیا گیا، اور ہندو بھائیوں نے مجھے میڈیا کا ہندوستان کا ادھیکش بنایا۔ کنہوں نے بنایا؟ ارے بولو، ہندو بھائیوں۔ میں جان بوجھ کر افضل پور والوں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں کو آپ معمولی نہ سمجھو۔ یہ جو حافظ قرآن بنے ہیں، حشر کے میدان میں جب ماں ایک نیکی نہ دے گی، اللہ ان سے کہے گا کہ او حافظ قرآن، جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ تو میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہے، بمبئی کا میرا ایک بھائی ہے، اس کے 4 بچے ڈاکٹر ہے، اس کا ایک بچہ آسٹریلیا میں ہے، ایک بچہ مکہ میں ہے اور 2 ہندوستان میں ہے، تو اب 11 ڈاکٹر ہے۔ تو میں کبھی ہنستے ہنستے کہتا ہوں میرے بھائی سے بھی کہ بھیا ڈاکٹر صاحب سے نہیں اللہ کہے گا او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا اور جنت کی سیڑھیاں، ارے بولو نا، او ڈاکٹر صاحب انجیکشن دیتا جا جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ کیوں؟ وکیل صاحب سے نہیں کہا جائے گا او وکیل صاحب جھوٹ بولتا جا جہنم کے اعلیٰ درجے چڑھتا جا۔ ارے بولو نا یار، ہم دنیا کی تعلیم کے قسم اللہ کی ورودھی نہیں ہیں، قسم اللہ کی۔ میں خود پروفیسر ہوں، میں نے کہا ہم دنیا کی تعلیم کے ورودھی نہیں ہیں، ہم دنیا کے اصلی علوم کے مخالف نہیں ہیں۔ میں مفتی ہارون ندوی ملک کے چپے چپے میں جا کر دنیا کی تعلیم کی اہمیت بھی بیان کر رہا ہوں۔ میں دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں اور مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے۔ ارے جب قرآن نہیں منع کرتا، نبی نہیں منع کرتے، شریعت نہیں منع کرتی، تو ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر اتنا جملہ کہتے ہیں مگر ایک ادا ایک سخن بندے مومن کے رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ ہم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مولانا ابھی پرسوں گجرات میں تھا، گجرات میں مولانا مدارس بڑے عالیشان ہیں، وہ کالج اور اسکول نہیں ہے مسلمانوں کے، شاندار۔ دیکھیے الٹا معاملہ،